بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے فرسٹ ایئر کی اسلامیات کا 7واں سبق پڑھنا ہے، اور آج ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے شرک کی اقسام۔ شرک کی 3 قسمیں ہیں: شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی الافعال۔ یعنی ذات میں شرک، صفات میں شرک اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے شرک کی ان تینوں اقسام کی تفصیل پڑھنی ہے کہ ذات میں شرک سے کیا مراد ہے، اور صفات میں شرک سے کیا مراد ہے، اسی طرح صفات کے تقاضوں میں شرک سے کیا مراد ہے۔ تو سب سے پہلے ذات میں شرک، جس کو عربی زبان میں شرک فی الذات بھی کہا جاتا ہے، اور اردو میں اس کی ٹرانسلیشن اور ترجمہ بنتا ہے ذات میں شرک۔ ذات میں شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار اور شریک ٹھہرانا۔ اللہ کی ذات اور حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار اور شریک ٹھہرانا۔ پیچھے ہم نے توحید کی جو اقسام پڑھی تھی، یہ شرک کی جو تینوں اقسام ہیں، یہ توحید کی ان تینوں اقسام کا بالکل عکس اور الٹ ہیں، کیونکہ پچھلے لیکچر کے اندر میں یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ الاشیاء تعرف بازدادہا، چیزیں اپنے ضد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی توحید کی 3 اقسام تھی کہ توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور توحید فی الافعال، اسی طرح شرک فی الذات، شرک فی الصفات اور شرک فی الافعال۔ تو وہاں پر توحید کیا تھی؟ توحید فی الذات، کہ اللہ کی ذات اور حقیقت میں اللہ کو یکتا اور واحد ماننا۔ تو اس کا الٹ ہوگا اللہ کی ذات اور حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار یا شریک ٹھہرانا، یہ شرک فی الذات ہے۔ مثلا مخلوق میں سے کسی ایک کو اللہ کا ہمسر، یعنی اللہ کے برابر کا سمجھنا، اللہ کا ہمسر سمجھنا، یا کسی کو اللہ کی اولاد سمجھنا، یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا، کیونکہ حقیقت میں جو اولاد ہوتی ہے اور جو ماں باپ ہوتے ہیں، باپ جو ہے وہ اسی طرح اولاد جو ہے وہ باپ کی حقیقت ہوتی ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کو اللہ کی اولاد سمجھا جائے یا اللہ کو کسی کی اولاد سمجھا جائے تو یہ شرک فی الذات ہے۔ یعنی مخلوق میں ہم کسی ایک کو اللہ کا ہمسر یا اللہ کے برابر سمجھ لیں تو یہ شرک فی الذات ہو جائے گا۔ اب جو کفار تھے، مشرکین جو تھے، وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، اور جو ان کے بت بنائے ہوئے تھے ان بتوں کو خدا کا ساجی اور خدا کا حصہ دار سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے خدا اللہ ہے، لیکن خدا کے ساتھ ان بتوں کا بھی حصہ ہے، اور بتوں کا بھی اس میں جو ہے اس کائنات میں حق ہے۔ تو اس لیے شرک فی الذات جو ہے یہاں سے ہمیں سمجھ آ گیا، اور اس بات کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ مخلوق میں سے مراد کیا ہے؟ وہ جنات بھی ہو سکتے ہیں، انسان بھی ہو سکتے ہیں، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں کائنات میں، ان میں سے کسی ایک کو اللہ کا ہمسر اور اللہ کے برابر سمجھنا، یہ شرک فی الذات ہو جائے گا، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مقرب فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے کتنے ہی وہ اعلیٰ مقام والا کیوں نہ ہو۔ اللہ کا نہ کوئی ہمسر ہو سکتا ہے اور نہ ہی اللہ کا کوئی برابر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے نہ اللہ کا کوئی بیٹا، نہ کوئی اس کی بیٹی، نہ اللہ کسی کا بیٹا، نہ اللہ کسی کی اولاد، اور نہ ہی اللہ کی کوئی بیوی۔ اور اس شرک فی الذات کے پر رد جو ہے اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر قرآن مجید میں فرمایا، جیسا کہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ فرماتا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور نہ کوئی اس کے برابر کا۔
تو اب یہ شرک فی الذات کی نفی ہو گئی کہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی مخلوقات میں سے کوئی اس کے برابر کا، کوئی اس کا ہم پلہ، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ تو اب ان آیات میں، سورہ اخلاص کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید فی الذات کو ثابت کیا اور شرک فی الذات کی نفی کی۔ اب ہم دوسرا، ہمارا ٹاپک تھا شرک کی اقسام میں دوسرا حصہ تھا صفات میں شرک، یعنی جس کو عربی زبان میں شرک فی الصفات کہا جاتا ہے۔ اب ہم وہ پڑھتے ہیں صفات میں شرک اور شرک فی الصفات کا کیا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا، یعنی مخلوق میں اللہ تعالیٰ جیسی صفات کا مان لینا، یہ شرک فی الصفات ہے۔ جیسا کہ پچھلے سبق کے اندر میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ، یہ تمام صفات جو بھی اللہ کی ہیں، اس کا خالق ہونا، اس کا مالک ہونا، اس کا رازق ہونا، بے شمار اس کی صفات ہیں۔ وہ صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی کامل ہیں کہ ان میں کوئی دوسرا شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں مان لیں تو یہ شرک فی صفات ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ شورى میں لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثل نہیں، یعنی مخلوق میں کوئی چیز اس کی مثل نہیں، نہ ہی کوئی مخلوق میں سے کوئی چیز اس کی صفات جیسی صفات رکھتی ہے، اس کی صفات جیسی صفات رکھتی ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا علم ہے ویسا علم کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، جیسا اللہ کا ارادہ ہے ویسا ارادہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، جیسا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے ویسی قدرت کسی کے پاس آ ہی نہیں سکتی، اور جیسا اللہ تعالیٰ کا سمع ہے، سننا ہے، ویسا سننا کسی کے اندر نہیں پایا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بغیر کانوں کے سنتا ہے ہر پست سے پست آواز کو، ہر اونچی سے اونچی آواز کو، اور دنیا میں پتہ نہیں کروڑوں اربوں لاکھوں خربوں کی صورت میں، تعداد میں لوگ ہر وقت اس کو پکارتے ہیں، وہ ان سب کی سن رہا ہے، لیکن اس میں اس کو اشتباہ نہیں ہو رہا، شبہ نہیں ہو رہا، اس کو بھول نہیں ہو رہی۔ اسی طرح اس کا جو علم ہے وہ بھی بہت کامل ہے کہ اس کے علم کی مثال آپ نہیں دے سکتے، اس کی علم کی مثال کوئی نہیں ہو سکتا، نہ ہی اس کے علم جیسا کسی کے پاس علم ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمندروں کے تہوں میں رہنے والے جانوروں کو جانتا ہے، ذروں میں پوشیدہ ذرے کو، اور جن چیزوں کو انسانی آنکھ نہیں دے سکتی، جس تک حس نہیں پہنچ سکتی، جس تک کوئی آلہ نہیں پہنچ سکتا، اللہ تعالیٰ کا علم ان اشیاء کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ اس کائنات کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ تو اب ہمیں دوسری بات سمجھ آ گئی کہ صفات میں شرک سے کیا مراد ہے۔ شرک فی صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا۔ پچھلے لیکچر میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ صفات اللہ نے مخلوق کو عطا کی ہے، جیسے انسان بھی سمیع ہے، سننے والا، انسان بھی بصیر ہے، انسان بھی عالم نہیں کہتے آپ، عالم ہے فلاں کے پاس علم ہے، تو صفات دی ہیں، لیکن وہ صفت اور اللہ کی صفت میں بہت فرق ہے، کیونکہ مخلوق کے پاس جو بھی صفت ہے، مخلوق کے پاس جو بھی طاقت ہے وہ اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جتنی بھی صفات ہیں وہ اس کی ذاتی ہیں۔ تو یہ ذاتی اور عطائی میں فرق سمجھنا چاہیے۔ اس لیے انسان بھی سمیع سنتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ محتاج ہے سننے میں کانوں کے پردوں کا، آلے کا، اسی طرح دیکھنے میں محتاج ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو محتاج کر دیا ہے آنکھ کا، پھر آنکھ بھی ہو تو اس میں نور نہ ہو تو وہ نور کا محتاج، اسی طرح کان ہوتے ہیں، پردے بھی ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی سنائی نہیں دیتا، تو وہ دونوں چیزوں کا، ایک تو آلے کا بھی محتاج ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی عطا کا بھی محتاج ہے، کہ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو وہ سنوا دے گا، اور جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو دکھا دے گا، اور اگر اللہ نہ چاہے تو وہ نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے، چاہے وہ ایک کی جگہ 10 آنکھیں بھی اس کی ہوں پھر بھی جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں شرک سے مراد ہے اس جیسی صفات۔
ہاں صفات پائی جا سکتی ہیں مخلوق میں، لیکن اللہ تعالیٰ جیسی صفات مخلوقات میں نہیں پائی۔ اسی طرح تیسرا جو ہے شرک کی قسم، صفات کے تقاضوں میں شرک، اس کا دوسرا نام شرک فی الافعال بھی ہے، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے شرک فی الافعال۔ شرک فی الافعال کیا ہوتا ہے؟ یعنی صفات کے تقاضوں میں شرک کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ صفات کاملہ کا مالک ہے، جیسا کہ پیچھے ابھی میں نے بیان کیا، بے شمار اس کی صفات ہیں اور ہر صفت میں وہ کامل اور یکتا ہے، بے شمار صفات کاملہ ہیں۔ ان صفات کا یہ تقاضا ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ وہ جب کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، عطا کرنے والا ہے، سب صفات اس کے پاس ہیں، تو یہ صفات تقاضا کرتی ہیں کہ صرف اسی کی ذات کی عبادت کی جائے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس کی عبادت میں کسی مخلوق میں سے کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے تو یہ شرک فی الافعال ہے، یعنی صفات کے تقاضوں میں شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، خبردار اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کیونکہ حقیقی اطاعت اور محبت کا صرف حقدار وہی ہے، اور یہ ایمان رکھا جائے کیونکہ وہی کارساز ہے اور اقتدار اعلیٰ اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کے قوانین پر ہم نے عمل کرنا ہے، اور اس کے قوانین کے سامنے کسی کا قانون کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 163، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود عبادت کے لائق ایک ہے، یعنی اللہ، صرف اس کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو وہ وہی لوگ کافر ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے ان الحکم الا للہ، صرف حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تو اب جو کفار تھے اور مشرکین تھے وہ ان اشیاء کی عبادت کرتے تھے کہ جو خود سے بھی طاقت نہیں رکھتے، جیسے وہ پتھر یا لکڑی کے بت بنا کر ان کی عبادت کرتے اور ان سے جو ہے ہر اپنی حاجت چھوٹی بڑی مانگتے تھے اور طلب کرتے تھے، اور ہر مشکل میں ان کو جو ہے اپنا چارہ سمجھتے تھے۔ لیکن ان بیوقوفوں کو اتنا بھی خیال نہیں کہ جب یہ خود اپنا تحفظ خود نہیں کر سکتے، جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک کافر جو ہے وہ سفر پر تھا، مشرک، اور یہ انہوں نے مختلف بت بنائے ہوئے تھے، ہر قبیلے کا اپنا بت، اور ہر آدمی اپنا اپنا بت رکھتا تھا۔ جب سفر پر جاتے تو بت کو ساتھ لے جاتے کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف ہو گئی تو اس سے مدد مانگ لیں گے، اور چونکہ وہ جب عبادت کرتے تو بتوں کو سامنے رکھتے تھے، تو ایک بت جو ہے وہ بنا کے، اور یہ بت جو بناتے تھے مختلف چیزوں کے، کبھی لکڑی کا، کبھی پتھر کا، سونے کا، چاندی کا، آٹے کا، چونے وغیرہ کا بھی بت بناتے تھے۔ تو ایک کافر جو ہے وہ بت کو لے کے گیا سفر پر، تو راستے میں اس کے پاس جو ساز و سامان تھا، زادرات تھا، کھانے کا سامان، وہ ختم ہو گیا۔ تو اس نے اپنے بت سے مدد مانگنے کے لیے بت کو اپنے سامان سے نکالا اور سامنے رکھ کر صحرا میں اس کی عبادت کے لیے سجدہ ریز ہو گیا۔ جب دیکھا کہ سجدہ کیا اور پھر بھی کوئی چیز نہ آئی، اس نے دیکھا کہ یہ بت تو آٹے کا بنا ہوا ہے، تو اس نے اس بت کو توڑا اور اس کو جو ہے ریزہ ریزہ کیا، بالکل آٹے کی طرح جو ہے اس کا پاؤڈر بنا دیا، پھر اس کو پکا کر اس کو کھا لیا۔ تو اب دیکھو اس جاہل کو اتنا بھی اس وقت بھی نہ معلوم ہوا کہ یہ جب خود اپنا تحفظ نہیں کر سکتا تو میرا تحفظ کیا کرے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ کوئی مشرک اپنے بت کو سامنے رکھ کے عبادت کر رہا تھا، تو ادھر سے ایک وہ سجدے میں پڑا ہوا تھا، اور ادھر کتا جو ہے گلی سے آیا، اس نے دیکھا کہ بت پڑا ہے، چونکہ وہ آٹے کا اور اس چیز کا بنا ہوا تھا، اس نے اٹھا لیا اور بھاگ گیا۔ تو وہ مشرک اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ تو لوگوں نے پوچھا کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میرے خدا کو جو ہے نا وہ کتا لے گیا ہے، تو اس کو میں چھڑانے کے لیے ہے۔ تو اب حیرت ہے ان لوگوں کی عقل پر جو خدا کے علاوہ دوسری اشیاء کی عبادت کرتے ہیں، جو مشرک ہیں، جو کفار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شرک اور کفر سے، ہر قسم کے شرک اور کفر سے بچائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات کو بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔